السلام علیکم. آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک. تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا. یقین مانیں جب آپ لوگ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں دل بہت نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. ویڈیوز کو آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ اور نیچے کمنٹس میں اتنا زبردست فیڈ بیک دیتے ہیں, تو صرف میں اتنا کہوں گا لو یو سو مچ. آج کی کہانی جو ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, سنتے ہوئے مجھے بھی ایسے لگا کہ میں اس کہانی کا کردار ہوں, اس کہانی میں موجود ہوں, وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اچھی لگی کہانی, سچی کہانی, ڈر بھی لگا, تو پوری کوشش کروں گا کہانی سناتے ہوئے آپ بھی اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر محسوس کریں, آپ کو لگے کہ آپ بھی اس کہانی کے اندر موجود ہیں, یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, آپ بھی اس کہانی سچی کہانی کا کردار ہیں. جنہوں نے مجھے یہ کہانی سینڈ کی ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں مجھے کہا ہے کہ آپ وہ فرضی کر لیں, نام بے شک آپ صحیح بتا دیں. نام ہے ان کا محمد سلیم, اور یہ جو میں آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں پاکستان کا ایک شہر ہے چنیوٹ, اس کے ساتھ کی ایک لوکیشن ہے, وہاں کی یہ سچی کہانی ہے. اب تو بہت آبادی ہو گئی ہے, جن دنوں کی یہ کہانی ہے تقریباً 45, 48 یا 50 سال کے قریب وہ کہتے ہیں, اتنا ٹائم گزر چکا ہے, تقریباً 50 کے قریب. سلیم جب اس دنیا میں آیا, جب پیدا ہوا, تو اس گھر کے اندر جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی تمام آسائشیں موجود تھیں. ماں باپ یقیناً کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے, سو ایک بچہ جب ان کے گھر میں آیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. ایک پیسے کی روانی ہو, گھر کے اندر خوشیاں ہوں, تو بچے کی پرورش بھی بڑی ناز و انداز سے ہوتی ہے. سو سلیم بھی شرارتی, سب سے محبتیں لینے والا, اور جتنی بھی ایک بچے کی ناز و انداز سے پرورش کرتے ہوئے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کو پرووائڈ کی گئی. ماں باپ کاروبار کرتے تھے, بچے نے اسکول میں تعلیم حاصل کی, بڑا ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ, یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گیا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدین کی خواہش تھی کہ جو اتنا بڑا کاروبار ہے یہ سلیم ہی سنبھالے. پڑھ لکھ وہ چکا تھا, مزید وہ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن والدین بضد تھے کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ اتنا بڑا جو کاروبار ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے, اسی کو سنبھالنا چاہیے. اور سلیم بھی ہونہار بھی تھا, فرما بردار بھی تھا, ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرنے والا بھی تھا. ماں باپ نے تربیت بھی اس کی ایسی زبردست کی تھی کہ وہ فخر سے کہتے تھے اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن اتنا فرما بردار بیٹا دیا ہے کہ اس نے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا, کوئی دکھ نہیں آنے دیا, سر جھکا کے جی ابو جی کی آواز دیتا رہا. فخر کرتے تھے وہ اپنے بیٹے پہ. اور ایسے ہی ہوا, تعلیم مکمل کرتے ہی سلیم باپ کے ساتھ کاروبار کو سنبھالنے لگا. آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوا کہ باپ نے نہ صرف محنت کر کے اتنا بڑا کاروبار سنبھالا ہے بلکہ ان کی دن رات کی کوشش تھی جو آج اتنا بڑا نام تھا ان کا, اور یہ سارا کریڈٹ ان کے باپ کو جاتا تھا, کیونکہ وہ بھی اسی باپ کی اولاد تھا جو بہت محنتی تھا. تو سلیم بھی نہ صرف محنتی تھا بلکہ اب اس کے اندر ایک تعلیم بھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل عطا کی تھی, تو اس نے باپ کے ساتھ کاروبار میں حصہ ڈالتے ہی, باپ کا ہاتھ بٹاتے ہی اس طرح کے کچھ مشورے باپ کو دیے جس سے اندازہ ہوا کہ واقعی اس کے مشورے نہ صرف کارآمد ثابت ہوئے بلکہ کاروبار اور زیادہ پھیلنے پھولنے لگا. تو باپ اور خوشی سے نہ سمایا کہ بیٹا اب پڑھنے کے بعد کاروبار میں اس طرح توجہ لے رہا ہے کہ ہمارا کاروبار اب ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جانے لگا ہے. والد ٹوٹلی ریٹائر نہیں ہوئے تھے, ابھی بھی کاروبار کو دیکھ رہے تھے, لیکن اب یہ ہونے لگا کہ سلیم ڈرائیور کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتا اور ڈیل کر کے آتا. اب سچویشن یہ ہو گئی تھی کاروبار کی کہ کاروبار دور دراز تک پھیلنے لگا تھا. کاروبار میں چھپا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کاروبار نہ بتائیے گا, بس اتنا کافی ہے. سو ان کا اب جو کاروبار تھا بیٹے کی تعلیم کی وجہ سے, کیونکہ تعلیم نے اس کو شعور دیا تھا, عقل دی تھی, اور اپنے عقل تو پہلے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, اس تعلیم کی بدولت اب وہ اچھے فیصلے کر رہا تھا جو کارآمد ثابت ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے کاروبار پھیلتا جا رہا تھا.
اب آئے روز ایسے ہونے لگا کہ سلیم اس کاروباری معاملات کو حل کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جانے لگا، آرڈر لینے لگا، ڈیل کرنے لگا، میٹنگز کرنے لگا، اس طرح کرنے لگا کہ کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ نوجوان ہو چکا تھا، کاروبار سنبھال چکا تھا، زیادہ فیصلے اب سلیم کے ہی ہو رہے تھے۔ والد نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں اب گھر بیٹھنا چاہ رہا ہوں، لیکن سلیم بضد تھا کہ آپ اس لیے گھر مت بیٹھیے کہ یہاں آپ گپ شپ کرتے ہیں، ہلچل میں رہتے ہیں، جب آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کریں گے، آپ ابھی بھی جوان ہیں تو آپ بیٹھیے۔ وہ چاہتا یہی تھا کہ باپ کو ریسٹ دے، باپ ریسٹ کریں، لیکن وہ اس لیے کہ ایک پڑھا لکھا تھا اور وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ والد کے یہاں کاروبار کو دیکھنے کی وجہ سے ان کا آنا جانا، ملنا، لوگوں سے گپ شپ کرنا، دل بہلا رہتا ہے، بہل جاتا ہے۔ اگر یہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگیں گے، ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی۔ اب ماں کو فکر شروع ہو گئی کہ بیٹے کی شادی کریں۔ بیٹے کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، وہ کاروبار کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا کہ اب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی محنت رنگ بھی لا رہی تھی۔ وہ نیت صاف کر کے اس طرح کی محنت کر رہا تھا کہ دن بدن کاروبار بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کئی جگہوں پہ وہ جاتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ لیٹ نائٹ واپس آتا تو والدین پیچھے پریشان ہوتے، ایک ہی اکلوتی اولاد تھی تو وہ کہتے بیٹا جلدی آیا کرو، لیٹ نہیں آنا۔ تو وہ کوشش کرتا، عموماً ایک دو دفعہ جب لیٹ ہوا اور والدین کو پریشان پایا تو وہ جلدی ہی واپس آ جاتا، لیکن جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو ماں کو بے انتہا دعائیں کرتے ہوئے پاتا، جو اس کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس کو کاروبار کے سلسلے میں ایک دوسرے شہر جانا تھا، اور اس کو اندازہ تھا کہ آج میں لیٹ ہو سکتا ہوں، تو اس نے ماں سے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹائم پہ پہنچ جاؤں، لیکن ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں، تو میں پہلے بتا کے جا رہا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ماں نے وہی تاکید کی، بیٹا پھر بھی کوشش کرنا، جلدی آ جانا، میں پریشان رہوں گی، اور ڈھیر ساری دعائیں دیں اور اس کو روانہ کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور دوسرے شہر کاروبار کے سلسلے میں جو اس کی میٹنگ تھی وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جو بھی اس نے ایک کاروبار کے حوالے سے میٹنگ کرنی تھی، ڈسکس کرنی تھی، چیزیں کرنی تھی، وہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کیا کہ ماں کو کہہ کے آیا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا، شام کو جلدی آ جاؤں گا، لیکن اب ایک ایسی ایمرجنسی، ایک ایسا کام پڑ گیا کہ ایک شخص جو دور سے اس سے میٹنگ کے لیے آیا تھا وہ پہنچنے ہی والا تھا، اور جیسے اس کو پیغام ملا کہ آپ مل کے چاہیے، وہ اسپیشلی اتنی دور سے بڑی پارٹی ہے اور آپ سے ملنے آ رہی ہے، تو اس کو رکنا پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ میٹنگ کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے۔ بھوک سے بھی برا حال تھا، تو اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اس کو اندازہ تھا کہ اس کو بھی بھوک لگی ہوگی، ٹائم بہت لیٹ ہو چکا ہے، تو اس نے وہاں پہ کھانا پروگرام بنایا کہ چلیں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ڈرائیور نے اور اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا، گاڑی میں سوار ہوئے۔ سلیم پچھلی سیٹ پہ بیٹھا، وہ کافی تھک چکا تھا، اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، کیونکہ سلیم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ دوسرے شہر سے جب اپنی شہر جائے گا تو آبادی ان دنوں میں بہت کم تھی، تو عموماً لوگ شام کو ہی اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے گھر آ جاتے تھے، لیکن اس دن ایسا ہوا تھا کہ وہ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن مجبوری ایسی تھی کہ شخص کافی دور سے آ رہا تھا، اس لیے اس کو رکنا پڑ گیا۔ وہ پیسوں کی خاطر نہیں رکا تھا، وہ اس شخص کی محبت میں رکا تھا جو اتنی دور سے اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ لیٹ جا رہا تھا، تو گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ ماں پریشان ہوگی، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، 10 ساڑھے 10 تو یہاں ہو گئے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے 1-2 بج جائیں گے۔ ڈرائیور سے اس نے کہا کہ کوشش کرو جلدی گھر پہنچے۔ اس نے کہا سر میں پوری کوشش کروں گا ہم جلدی سے گھر پہنچ جائیں۔ گاڑی روانہ ہوئی، ڈرائیور جس مہارت سے گاڑی کو چلا سکتا تھا اس نے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔
سلیم نے اپنا سر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ صرف تھک چکا تھا بلکہ اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں، وہ جو آج سارے دن کی میٹنگز تھی، آج کیا کیا، کس کے ساتھ کیا ہوا، اور ساتھ میں ماں کا بھی خیال آ رہا تھا کہ گھر میں وہ آج پریشان ہوگی۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے سلیم کی کب آنکھ لگ گئی کہ وہ سو گیا۔ ڈرائیور نے شیشے میں دیکھا، بیک مرر میں، تو اس نے دیکھا جو آنکھیں بند کر کے کافی دیر سے لیٹا ہوا ہے۔ اب ڈرائیور کو بھی اندازہ ہوا کہ سلیم صاحب سو چکے ہیں۔ ڈرائیور ایک ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور وہ اس کو اس طرح پیار دیتے تھے، سلیم اور اس کے ماں باپ، کہ اس کو گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک ڈرائیور نہیں، گھر کا فرد سمجھتا تھا، بہت پیار کرتے تھے سارے اس کے ساتھ۔ تو ایک فرد کی حیثیت سے وہ اپنے باس کو اور اپنے بھائی کو، جو اس کو بھائیوں کی طرح پیار کرتا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا۔ رات کا ٹائم تھا۔ اب وہ جس رستے پہ آ چکے تھے وہ ایک کچا راستہ تھا۔ اب وہ تیز بھی گاڑی چلانا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات وہ جانتا تھا کہ اگر دھکے زیادہ لگے تو پیچھے جو سارا دن سے تھکا ہوا میرا مالک ہے، میرا باس ہے، میرا بھائی ہے، سویا ہوا ہے، کہیں جاگ نہ جائے۔ تو اس نے اپنی سپیڈ درمیانی رکھی، نہ ہی بہت زیادہ تیز نہ ہی دھیمی، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا جلدی سے پہنچ جائے، لیکن اس بات کو بھی دل میں لیے بیٹھا تھا کہ باس جاگ نہ جائے۔ اب گاڑی جس رستے پہ چل رہی تھی دونوں طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ ایک ایسے راستے پہ گاڑی آ چکی تھی جہاں پہ مشکل سے کافی دیر کے بعد شاید کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جائے، ورنہ یہ ایک ٹوٹلی ویران رستہ تھا۔ دور کہیں لیفٹ یا رائٹ پہ صرف درخت نظر آتے تھے۔ کچا یہ رستہ تھا اور گاڑی کی لائٹس جو اس کچے رستے کو سامنے پڑ رہی تھیں، تو ڈرائیور کی آنکھیں اس صرف کچے رستے کو نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ کہیں وہ سو نہ جائے، اس کو نیند نہ آ جائے، وہ لیفٹ رائٹ بھی دیکھ لیتا تھا۔ تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ اس کو لیفٹ پہ کچھ نظر آتا تھا نہ رائٹ پہ، سوائے وہ جو لائٹ سامنے کچی سڑک کو دکھا رہی تھی، وہ صرف سڑک اس کو نظر آ رہی تھی۔ کوئی خوف، کوئی وہم، کوئی ٹینشن بالکل ڈرائیور کے دماغ میں نہیں تھی۔ وہ ریلیکس ہو کے اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ تقریباً ٹائم گاڑی کو چلاتے چلاتے کوئی پونا گھنٹہ گزر چکا تھا یا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ایک دم سے گاڑی کی لائٹس نے دیکھا دور کہیں سامنے اس کچے رستے کے بالکل درمیان کے اندر کوئی کھڑا ہے، کیونکہ اس وقت ویرانہ تھا اور گاڑی کی لائٹس ہی تھیں جو اس ویرانے میں گھپ اندھیرے میں اس کچی سڑک پہ دور دور تک پڑ رہی تھیں، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس جہاں جہاں تک جا رہی تھیں وہ سب کچھ اس کو نظر آ رہا تھا۔ تو دور سے ہی اس کو نظر آیا کوئی روڈ کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور جیسے جیسے اب گاڑی قریب جا رہی تھی ڈرائیور بھی الرٹ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی جیسے ہی وہ سامنے جو بھی کھڑا تھا اس کے قریب پہنچی تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ کوئی عورت ہے، اور وہ اس انداز میں روڈ کے درمیان میں کھڑی تھی کہ اب بریک اگر وہ نہ لگاتا تو اس کی ٹکر ہو جاتی، اور رستہ اتنا تھا نہیں کہ وہ سائڈ سے گزر جاتا۔ تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، میں کیا کروں، کیونکہ وہ بالکل درمیان کے بیچ میں کھڑی تھی اور وہ سنگل روڈ تھا۔ مجبوراً اس کو بریک لگانے پڑے، اور جیسے ہی گاڑی رکی، بریک لگی، تو پیچھے سویا ہوا سلیم اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی کیونکہ وہ شاید نیند میں چلا گیا تھا اور وہ سمجھا شاید گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا گاڑی ایک ویرانے کے اندر رکی ہوئی ہے، ہیڈ لائٹس گاڑی کی جو ہیں وہ جل رہی ہیں، اور سامنے بالکل گاڑی کے کوئی ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک دم سے اس نے پوچھا ڈرائیور سے کیا ہوا؟ اس نے کہا سر کوئی خاتون ہے جو بالکل روڈ کے بیچ میں کھڑی ہے، رستہ روک کے، تو اس لیے مجبوراً مجھے بریک لگانی پڑی ہے۔ ابھی اس نے یہ جواب ہی دیا تھا کہ مجھے مجبوراً بریک لگانی پڑی ہے کہ تو وہ خاتون جلدی سے چلتی ہوئی اسی سائڈ پہ آ کے کھڑی ہو گئی جس سائڈ پہ سلیم بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم ایک چیز جو دیکھ چکا تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھیلا ٹائپ تھا جس میں کوئی چیز اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس انداز میں تھیلا پکڑا ہوا تھا جس سے لگتا تھا وہ کافی وزنی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔
جیسے ہی وہ سلیم کی طرف آئی، سلیم نے شیشہ گاڑی کا نیچے کیا اور اس سے پوچھا، نیچے کیا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے، تو فوری ہی جیسے شیشہ نیچے ہو تو عورت بولی، خدا کا واسطہ ہے مجھے لفٹ دے دیجئے، مجھے بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیجئے۔ ڈرائیور خود بھی پریشان تھا، کون ہے، انجان ہے، ویرانہ سا رستہ ہے اور ہم سے لفٹ مانگ رہی ہے۔ تو سلیم نے اس سے پوچھا، کون ہو بی بی تم، کہاں جانا ہے تم نے؟ تو وہ بولی، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بیمار ہیں، میں ان کی دوائی لینے کے لیے گئی تھی۔ اور اس نے جلدی سے تھیلے کے اندر ہاتھ میں ڈالا اور 2-3 شیشیاں ایسے نکال کے دوائی کی سلیم کو دکھائیں گے، یہ دیکھیے بچوں کی دوائی ہے، میرے بچے شدید بیمار ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں پیدل یہاں تک تو پہنچ گئی ہوں، آگے راستہ ابھی اور بھی بہت لمبا ہے اور مجھے ڈر ہے میرے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہاں پہ صرف ایک میری بہن ہے، کوئی مرد نہیں ہے، وہ صرف ان کے پاس ہے اور ان کے کھانے کا سامان بھی صرف میرے پاس ہے، میں بہت غریب عورت ہوں، میرے بچے بھی بہت بھوکے ہیں، کھانے کا سامان بھی اسی تھیلے میں اور ان کی دوائی بھی اسی تھیلے میں، خدا را مجھے لفٹ دے دیجئے، میرے بچے اور میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دے دیں گے۔ میں ایک اکیلی عورت جو اتنا راستہ پیدل چل کے آ گئی ہوں، آگے مزید اب نہیں چل سکتی، تھک گئی ہوں۔ جب دور سے میں نے آپ کی گاڑی کی لائٹس دیکھی تو میرے اندر ہمت پیدا ہوئی اور میں نے آپ کی گاڑی کو روکا۔ تو سلیم اتنی دیر میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ویرانے کے اندر عورت کیا کر رہی ہے، تو وہ خود ہی بتا چکی تھی کہ وہ اتنا راستہ پیدل طے کر کے آئی، یہ مزید ایک لمبا راستہ ہے جو اس نے طے کرنا ہے۔ ایک نرم دل، ایک نفیس شخص، ایک مہربان شخص تو سلیم تھا ہی، تو اس کے اندر فوراً ایک ترس آیا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور مدد ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ پیسے تو اس وقت بعد میں اس کو دیتا، پہلے تو اس کو لفٹ دیتا۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے آپ آئیے، اس سائڈ پہ بیٹھ جائیے، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا، نہیں آپ آگے نہ بیٹھیے، آپ بیٹھے رہیے یہاں پہ، میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ ڈرائیور کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن سلیم نے بالکل اس کی طرف نہیں دیکھا اور عورت کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، دروازہ کھول دیا، عورت آئی اور دوسری سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب ڈرائیور کے بالکل بیک سائڈ پہ سلیم بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں گیپ تھا اور اگلے دروازے کے ساتھ وہ عورت بیٹھی تھی اور اس نے دروازے کی پرلی سائڈ پہ اپنا تھیلا رکھ لیا۔ وہ کافی غریب عورت تھی، سردیوں کی وہ رات تھی، بہت شدید سردی تو نہیں تھی لیکن ہلکی ہلکی سردی تھی، لیکن وہ پھر بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، اس کے کپڑوں سے، اس کے تھیلے سے ایک سمیل سی آ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی شیشے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، ایک سمیل سی پھیل گئی گاڑی کے اندر، عجیب سی بدبو سی پھیل گئی۔ سلیم سمجھ سکتا تھا کہ غریب عورت اوپر سے اتنا پیدل سفر کر کے پسینے سے شرابور ہو کے جب بیٹھے گی گاڑی میں سمیل تو آئے گی۔ تو اس نے ڈرائیور کو کہا، چلو۔ ڈرائیور نے گاڑی دوڑا دی، گاڑی چلنا شروع ہو گئی، کچھ دیر خاموشی رہی تو سلیم نے ویسے بات کرنے کے لیے پوچھا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا یہ جو عورت ہے اس کی عمر تقریباً 40 سے 45 سال کے درمیان ہے۔ تو اس نے اس سے کہا، آپ اتنی رات میں اکیلی اس طرح گئی ہیں، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کے بچے بیمار ہیں اور آپ ان کے لیے کھانا لے کے گئی ہیں، تو آپ جلدی کیوں نہیں نکلی؟ آپ صبح جلدی نکلتی تاکہ ٹائم پہ پہنچ جاتی، اگر ہم نہ آتے تو آپ کیسے جاتی؟ تو وہ کچھ دیر چپ رہی اور اس کے بعد بولی، میں اپنے بچوں کو پوری کوشش کر رہی تھی کہ کس طریقے اس کا بخار اتر جائے، میں اس کی پٹیاں کرتی رہی ٹھنڈے پانی سے اس کی پٹیاں کرتی رہی کہ کس طریقے اس کا بخار اتر جائے۔ کافی کوشش کے باوجود جب اس کا بخار نہیں اترا تو اس وقت میں نے ٹائم دیکھا شام ہو چکی ہے اور مجھے اندازہ تھا کہ اب اگر میں جاؤں گی اور دوائی لے کے واپس جاؤں گی تو رات ہو جائے گی، لیکن میں نے دیکھا میرے بیٹے کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو پھر میں ایک ماں ہوں، مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں بھاگی لینے کے لیے۔ میرے دل میں یہ بالکل نہیں رہا کہ کیسے پہنچوں گی، لیٹ ہو جائے گی، بس میرے اندر یہ تھا کہ میرے بچے کو دوائی کی ضرورت ہے اور میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے لفٹ دے دی۔ بس ایک ماں کو کچھ نہیں سمجھ آیا جب اس کے بچے کو بخار اور تیز ہونا شروع ہو گیا، تو میں نے یہ دوائی لے کے ڈری ہوئی بھی تھی کہ میں خیریت سے پہنچ بھی جاؤں، میں ایک اکیلی عورت ہوں، مجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اب سلیم نے بغور اس کا جائزہ لیا تو ایک نہ ہی بہت خوبصورت تھی اور نہ ہی بدصورت تھی، ایک درمیانی شکل کی وہ ایک عورت تھی، کپڑوں سے دیکھ کے اندازہ
وہ پہلے ہی کر چکا تھا، وہ کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، غربت اس کے کپڑوں سے ٹپک رہی تھی، اور چہرے کے جو فیس کٹس تھے، جو چہرہ تھا، وہ دیکھ کے اندازہ لگتا تھا کہ یہ عورت کبھی حسین رہی ہوگی، لیکن غربت کی وجہ سے آج اس کا چہرہ ویران، اداس اور عجیب سا ہو چکا ہے، ایکسپریشن لیس ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی باتوں کرنے کے بعد دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی باتیں تو نہیں کر رہا تھا، لیکن بیک مرر میں ان دونوں کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ زیادہ تر اس کی نگاہیں اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو رات کے اس ویرانے میں سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اب دونوں طرف وہی ویرانہ، کچا روڈ اور گاڑی کی لائٹس راستہ بناتی ہوئی گاڑی کو آگے لے کے جا رہی تھی۔ ابھی تک دونوں طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، کوئی آبادی نظر نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہیں کہیں کوئی درخت کی لائن نظر آ جاتی یا اکا دکا درخت نظر آ جاتے تھے، جھاڑیاں تھیں، اور زمینیں بھی وہ والی تھی جو بنجر زمینیں تھیں۔ یہ ویرانہ تھا، آباد زمینیں نہیں تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ کافی دیر گاڑی چلنے کے بعد ایک جگہ پہ عورت نے کہا، بس یہاں پہ گاڑی روک دیجئے، میرا گھر یہاں پہ آ گیا ہے۔ اور ڈرائیور بھی اب پریشان ہو گیا، سلیم بھی، کیونکہ جس جگہ وہ گاڑی روکنے کو کہہ رہی تھی اس طرف تو کوئی بھی لیفٹ رائٹ گھر نہیں تھا، سوائے ویرانے کے اور دونوں طرف بنجر زمینوں کے، اور کچے راستے پہ ان کی گاڑی بریک لگا چکی تھی۔ ڈرائیور اب بھی پیچھے مڑ کے سلیم کی طرف دیکھ بھی رہا تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا ہو کہ سر آپ اس کو کیوں خام خواہ اپنے سر پہ سوار کر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اب سلیم کو لگا کہ وہ عورت اس کا شکریہ ادا کرے گی اور نیچے اتر جائے گی، تو اس عورت نے کہا، ایک اور مہربانی کر سکتے ہیں میرے اوپر؟ سلیم نے کہا، جی بتائیے۔ اس نے کہا، رات کافی ہو چکی ہے، اب اگر آپ ناراض نہ ہوں، اتنی آپ نے مہربانی کر دی، تھوڑی سی مہربانی وہ کر دیجئے، یہ سامنے ہی میرا گھر ہے، تھوڑی ہی دور، اگر آپ مجھے پیدل وہاں تک میرے ساتھ چلے جائیں گے، میں ایک اکیلی عورت ہوں، آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرتے مجھے اندازہ ہو گیا آپ کی باتوں سے بھی، آپ ایک شریف انسان ہیں، یہاں تک آپ نے میری مدد کر دی ہے، تو وہ سامنے بھی مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیجئے، تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ اب سلیم نے کہا کہ جہاں ایک عورت جو اس کے چہرے پہ غربت ٹپک رہی ہے اور رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے جانور بھی اس پہ حملہ کر دے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کا ٹائم ہے، واقعی مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شکل سے ایک شریف عورت لگ رہی ہے۔ ڈرائیور نے کہا، سر آپ بیٹھیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سلیم نے کہا، نہیں، تم گاڑی کا دھیان رکھو، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور کہا، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بیگ مجھے پکڑا دیجیے۔ اس نے کہا، نہیں، بیگ میں پکڑ لوں گی، آپ کی مہربانی، آپ صرف میرے ساتھ آ جائیے۔ دونوں گاڑی سے باہر اترے، رات کا ٹائم تھا، چاند کی روشنی جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے راستہ، زمین، سب کچھ کلیئر نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت آگے آگے چلنے لگی اور سلیم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تاکہ وہ اس کو گھر تک چھوڑ دے۔ تو اس نے پوچھا، کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے کہا، وہ سامنے۔ سلیم نے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کو گھر نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا، بابو جی تھوڑا سا آگے آئیں گے تو وہ سامنے آپ کو نظر آ جائے گا۔ سلیم اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اب وہ جو بنجر زمین سی، اس بنجر زمین کے اندر سے گزرتے ہوئے وہ آگے کی طرف جا رہے تھے، تو سلیم کو سامنے دور سے ایک لکڑی کا بنا ہوا گھر سا نظر آیا، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہی ہے، سامنے گھر ہے، اور گھر کے اندر شاید کوئی لالٹین یا کوئی بھی چراغ یا کچھ بھی ایسا جل رہا تھا جس کی وجہ سے روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے، جو گاڑی سے کافی دور آ چکے تھے، چلتے چلتے اس گھر پر پہنچے۔ اس گھر کے دروازے پہ پہنچتے اس عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جس نے آ کے دروازہ کھولا وہ ایک عجیب و غریب حلیے میں اور عجیب و غریب شکل کی مارک ایک عورت تھی۔ وہ پہلے ہی سلیم کو کہہ چکی تھی کہ میری گھر میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے ایک بہن ہے۔
لیکن سلیم نے جب اس عورت کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا شکل، اس کا حلیہ عجیب سا تھا. تھی تو وہ انسان ہی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسا تھا جس سے وہ ڈسٹرب سا ہوا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے. کپڑے اس کے بھی بالکل پرانے سے اور ایسے جیسے ابھی کافی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے. ایک دم سلیم کے کہیں دماغ میں آیا میں اس سے پوچھوں کہ یہ اب نارمل تو نہیں ہے اس کی بہن. تو اس نے کہا آپ پلیز اندر آئیے. اس نے کہا نہیں میں آپ جاؤں گا، آپ سے اجازت لوں گا، بس آپ کو چھوڑنا ہی مقصد تھا. اس نے کہا آپ آ ہی گئے ہیں تو پلیز اندر بھی آ جائیے، میں غریب عورت کا گھر ہے، خوشی ہوگی، میرے بچے آپ سے مل لیں گے. تو ایک دم سے اس کے دل میں آیا ایک عورت کا دل رکھنا چاہیے، غریب عورت ہے، چلیں اس بہانے میں اس کو کچھ پیسے بھی دے دوں گا، اس کی مدد بھی کر دوں گا. اس نیک سوچ کے ساتھ کہ میں چلیں اس کو اندر جا کے کچھ پیسے ہی اس کے بچوں کے ہاتھ میں دے دوں گا. اندر داخل ہوا. اندر ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی. وہ جو عورت جس نے دروازہ کھولا تھا، جو عجیب و غریب سی تھی، وہ غائب ہو گئی، اندر چلی گئی. اور یہ عورت بھی آپ پلیز بیٹھیے کہہ کے ان کو بٹھا کے چارپائی پہ وہ بھی اندر کی طرف چلی گئی. اندر سے سلیم کو بچوں کی آوازیں آ نہیں رہی تھیں. واقعی اس کے کوئی بچے تھے جو اندر بول رہے تھے، لیکن کون سی زبان بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے ذہن میں آیا یاد تو شاید بہت چھوٹے بچے ہیں کہ ایسی لینگویج بول رہے ہیں جو اس کو ابھی صحیح بولنا نہیں جانتے، یا پتہ نہیں کون سی لینگویج یہ بول رہے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو بیٹھے ہوئے وہاں پہ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم سے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا یا اس کو کیا فیل ہوا. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس کے بچوں کو، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کیا ماجرا ہے یہ. اسی لمحے اس کے دماغ میں ایک عجیب سا ایک خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے. اس سے پہلے اس کو کچھ بھی سب کچھ نارمل لگا تھا. اب اس کو لگا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے. ایک جگہ سے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک اور دروازہ تھا جہاں پہ وہ کمرہ ٹائپ سا تھا، لکڑی کا وہ گھر تھا. وہ اندر گئے تھے تو لکڑی کے اندر سے ایک سوراخ سا بنا ہوا تھا جس کے اندر وہ دیکھ سکتا تھا. جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پہ ایک دیا جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی تھی. اندر بھی کوئی چیز جل رہی تھی جس کی روشنی تھی. اس نے اس سوراخ سے جیسے ہی دیکھا تو اس کو پہلی جو چیز نظر آئی وہ دوائیاں تھیں جو سائیڈ پہ رکھی ہوئی تھیں. اور اس کو ایسے لگا کہ نہیں، میں کتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں کہ جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی کی پرائیویسی کو. جبکہ وہ سامنے جیسے ہی اس کی دوائیوں پہ نگاہ پڑی تو وہ فوری طور پہ پیچھے ہٹا. لیکن ایک دم سے جیسے ہی پیچھے ہٹا تو اس کو جیسے کرنٹ سا لگا. اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کے جسم کے اندر ایک جھرجھری سی آئی اور تیزی کے ساتھ وہ واپس مڑا اس سوراخ سے دیکھنے کے لیے. کیونکہ پہلی ہی چیز جس پہ اس کی نگاہ پڑی تھی وہ دوائیاں تھیں، اور ساتھ ہی اس کی سوچ میں آیا تھا کسی کے گھر کے اندر جھانکنا بری بات ہے. لیکن مڑتے ہی اس کے آنکھوں نے جو چیز دیکھی تھی اسی وجہ سے اس کو جھٹکا اور کرنٹ لگا تھا. تیزی کے ساتھ اس نے اپنی آنکھ واپس اسی سوراخ کی طرف لگائی تو وہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اس کے جسم کے اندر ایسی کپاہٹ شروع ہوئی کہ اس کو لگا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، وہ مر جائے گا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے. سامنے دو بچے جو کھڑے ہوئے تھے چھوٹے سے، وہ کہیں سے بھی انسان کے بچے نہیں لگتے تھے. ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور گول سی تھیں. نیچے سے چھوٹے سے بچے تھے لیکن ان کا جو سر تھا وہ فٹ بال کی طرح کافی بڑا سر تھا. آنکھیں بہت بڑی بڑی سی تھیں، اور وہ جو چیز کھا رہے تھے تھیلے سے، وہ جو چیز نکال کے ان کو کھلا رہی تھی، وہ کٹے ہوئے انسانی ہاتھ تھے. جس چیز پہ اس کی نگاہ پڑی تھی اور اس کو کرنٹ لگا تھا وہ ایک ہاتھ تھا جو اس بچے کی منہ کی طرف بڑھا رہی تھی. اور اسی وقت اس نے آنکھ پیچھے کی تھی تو اس کو کرنٹ لگا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا کیا ہے. تو جیسے ہی اس نے اندر دوبارہ آنکھ لگائی اور دیکھا تو وہ ان دونوں بچوں کو اس تھیلے میں سے کٹے ہوئے ہاتھ نکال کے کھلا رہی تھی. اور وہ بچے ان ہاتھوں کو اتنی تیزی کے ساتھ کھا رہے تھے، چپڑ چپڑ، اور عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے جسے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان کے بچے ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ان کا چہرہ اتنا بڑا، فٹ بال کی طرح منہ، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن کھانے کا انداز ایسا تھا ایک انسانی ہاتھ وہ جیسے ہی ان بچوں کو دیتی تو وہ فوری طور پہ پورا ہاتھ چباتے اور کھا جاتے، چپڑ چپڑ، عجیب سی آوازیں نکال کے وہ کھائی جا رہے تھے. یہاں تک کہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس تھیلے کے اندر کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں ہیں، انسانی اعضاء ہیں، اور وہ انسانی اعضاء ان بچوں کو کھلا رہی تھی جو چھوٹے سے قد میں تھے. چھوٹا سا ان کا منہ تھا لیکن پورے ہاتھ ہڑپ کیے جا رہے تھے. تب اس کو یاد آیا کہ عورت کو جب اس نے پہلی دفعہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا تو اس سے لگا تھا کافی بھاری تھیلا ہے.
اس میں کافی سامان ہے، تو جو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے بچوں کا کھانا ہے اس کے اندر اور دوائیاں ہیں، دوائیاں جاتے ہی اس عورت نے سائیڈ پہ رکھ دی تھیں، لیکن جو چیز کھلا رہی تھی وہ انسانی ہاتھ ان بچوں کو کھلا رہی تھی۔ یہ اتنا بھیانک اور خوفناک منظر تھا کہ کوئی بھی انسان ہوتا تو شاید وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا یا اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا کہ ایک مکان کے لکڑی کے بنے ہوئے کمرے کے اندر دو چھوٹے سے بچے گول سا چہرہ لیے انسانی ہاتھوں کو اس طرح کھائے جا رہے تھے کہ جیسے ہی وہ ایک ہاتھ ایک چھوٹے سے منہ والے بچے کے سامنے رکھتی تو وہ اس طرح منہ کھولتا کہ پورا ہاتھ ہی منہ کے اندر لے جاتا، پورا ہاتھ اس کے منہ کے اندر چلا جاتا اور وہ تھوڑی دیر اس کو چباتا، عجیب و غریب آواز نکلتی، چپڑ چپڑ چپڑ، عجیب کچک 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 آواز آتی تھی اور وہ ہاتھ کھا جاتا، پھر وہ دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کو دیتی۔ اب یہ منظر جب اس کی آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور اس کی حالت ایسے ہو گئی کہ ابھی تک وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس کا ہارٹ فیل نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بات اس کو ذہن میں آ چکی تھی، مجھے اپنے حواس پہ کنٹرول رکھنا ہے، میں ایک ایسی جگہ پہ پھنس چکا ہوں کہ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، سامنے جو موجود ہے انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، اور یقیناً سی بات ہے جو ان کو بیٹھی کھلا رہی ہے اگر یہ اس کے بچے ہیں تو یہ ان کی ماں ہے اور یہ بھی وہی مخلوق ہے۔ اور گاڑی کے اندر جو سمیل آ رہی تھی وہ ان ہاتھوں کی تھی، ان پاؤں کی تھی، ان انسانی اعضاء کی تھی جو یہ بچے کھا رہے ہیں۔ آخری چیز جو اس کی آنکھوں نے دیکھی اس کانپتے ہوئے، کیونکہ اب وہ بت سا بن گیا تو اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکے یا ہٹ سکے وہاں سے، وہ بت سا بن گیا تھا، وہ دل نکال رہی تھی عورت، خون سے بھرا ہوا ایک پیس سا تھا، دل سا تھا یا کیا تھا، نکال رہی تھی۔ تو اس نے اس وقت اپنے خدا کو یاد کیا، یا اللہ میری مدد فرما۔ سلیم کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کسی دوست نے کہا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے، کہ اگر کبھی آپ کو اس طرح کا مخلوق نظر آ جائے جو جنات میں سے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے کپڑے اتارنے اور بھاگ پڑنا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اگر میں یہیں پہ کپڑے اتارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شاید یہ میرے اوپر آ کے حملہ کر دیں۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں چل رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرمائے، میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، یا اللہ مجھے بچا۔ تو کہتا ہے بس پہلے میں نے سوچا یہاں پہ اپنے کپڑے اتاروں اور بھاگوں، پھر میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے یہاں سے بھاگنا ہے، یا اللہ میری مدد فرمائیے۔ اس نے کہا، ایک ہمت، ایک طاقت اس کے اندر آئی اور اس نے ایک بسم اللہ کا ورد شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا اور دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو پیچھے سے آواز آئی، رکیے بات سنیے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہ جملے تھے جو اس کے کانوں نے سنے، اور اس کے بعد اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، تیزی کے ساتھ بھاگتا رہا اور اس بسم اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اور پیچھے آواز مسلسل کچھ دیر تک آتی رہی، رکو رکو بات تو سنو، بات تو سنو، رک جاؤ بات تو سنو۔ گاڑی سے لے کے اس گھر تک اس نے جتنا بھی فاصلہ کیا تھا، آدھے راستے تک وہ اس آواز کو سنتا رہا جو دور آہستہ آہستہ ہوتی گئی، جو اس کو مسلسل کہہ رہی تھی، رکو بات تو سنو، بات تو سنو، چلے جانا، بات تو سنو۔ لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں تھا، اس کو اپنی زندگی عزیز تھی، اس کو جان پیاری تھی۔ وہ جو منظر دیکھ چکا تھا وہ بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ آخری چیز اس کی آنکھوں نے دیکھی تھی وہ ایک دل تھا انسان کا، جو خون سے ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ جس وقت اس عورت نے اس کو تھیلے سے نکالا، ابھی بھی اس کا خون نیچے ٹپک رہا تھا، اور وہ عورت اس کو کہہ رہی تھی، رکو بات تو سنو، میری بات تو سن لو، رک جاؤ میری بات تو سن لو۔ وہ جو اس نیت سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا کہ میں اس کے بچوں کو بلا کے کچھ پیسے ان کو دے دوں گا، اس کی مدد کر دوں گا، اور تو میرے پاس ایسا کھانا یا کچھ سامان نہیں ہے، ہاں میں یہ ضرور کر سکتا ہوں، بچوں کو بلاؤں، اس عورت کے بچوں کو کچھ پیسے دے دوں۔ لیکن جب ان بچوں کو اس نے دل کھاتے ہوئے دیکھا، انسانی ہاتھ کھاتے ہوئے دیکھا، پاؤں کھاتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی چپڑ چپڑ چبائے جا رہے تھے اور جلدی کھائے جا رہے تھے، تو بس وہ بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے بھاگتا رہا، جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا، اور پیچھے وہ اس کو کافی دیر تک بلاتی رہی۔ یہ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ وہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا، اس کو صرف چھوڑنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچا، اس کے بعد بیٹھا اور اس نے دیکھا، کچھ منٹ ہی اس کو گزرے ہوں گے، 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے اس کو، یہ سارے ایک ٹائم میں۔ لیکن واپسی کا وہ سفر جو اس نے پہلے 5-7 منٹ میں طے کیا تھا، اب اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ گھر کے اندر اس کو 10 منٹ لگے ہوں گے اور 7 منٹ اس کو کوئی
4-5 منٹ اس کو شروع میں اس کو چھوڑنے کے لیے لگے ہوں گے، لیکن واپسی پہ وہ 3 سے کہتا ہے میں نے اتنی زندگی میں کبھی نہیں دوڑا جو اس رات میں دوڑا تھا۔ ڈرائیور پہلے ہی پریشان ہو کے باہر کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی مجھے دور سے اپنی گاڑی کی لائٹس نظر آئیں تو میں نے دیکھا ڈرائیور پریشان ہو کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور جس انداز میں بھاگ رہا تھا ڈرائیور سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ پہلے ہی الرٹ تھا، کیونکہ اس کو گھر کے اندر 15-20 منٹ لگے تھے، لیکن اصل میں اس کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ جو اس کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا اس کو لگا تھا کہ 5-7 منٹ کوئی چھوڑنے کے لگے ہوں گے، 8-10 منٹ میں اندر بیٹھا ہوں گا، لیکن حقیقت میں وہ گھنٹہ گزار کے وہاں پہ آ رہا تھا۔ جس جگہ پہ وہ گیا تھا تو وہاں پہ ٹائم رک سا گیا تھا، یا کیا ہوا تھا کہ ڈرائیور جو انتظار میں تھا وہ اس لیے پریشان ہو چکا تھا کہ صاحب کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا، اور صاحب کہہ کے گئے تھے میں گیا اور آیا۔ جب اس نے صاحب کو دور سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی الرٹ، جو پہلے ہی باہر پریشان کھڑا ہوا تھا، الرٹ ہو گیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا، گاڑی جو پہلے ہی اس نے سٹارٹ رکھی ہوئی تھی، وہ پریشان سا تھا، بند اس نے گاڑی اس لیے سوچ سے نہیں کی تھی، رات کا ٹائم ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے، گاڑی کہیں بند ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہ، تو سٹارٹ ہی رکھی ہوئی تھی اس نے۔ اور جب صاحب کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس نے دروازہ کھولا، اور جو دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا، اور اس نے دور سے ہی آواز لگائی نکلو یہاں سے نکلو۔ دروازہ وہ پہلے ہی کھول چکا تھا، اور دروازہ پیچھے کا کھولتے اس نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا، اور سلیم بھی چھلانگ مار کے پیچھے بیٹھا اور اس نے دروازہ بند کیا، اور وہی اس کے منہ سے ایک آواز نکل رہی تھی نکلو یہاں سے نکلو۔ ڈرائیور نے گاڑی تیزی کے ساتھ بھگا دی۔ ڈرائیور نے نہیں دیکھا اس سائڈ پہ جس طرف سے صاحب بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، بس اس کو ایک اندازہ تھا کہ گھنٹہ ہو چکا ہے، اللہ خیر کرے، اور اوپر سے جب صاحب بھی بھاگتا ہوا ہے تو اور پریشان ہو گیا۔ وہ جتنی تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا سکتا تھا گاڑی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ گاڑی بھاگنے کے ساتھ ساتھ کچے راستے پہ اچھل رہی تھی جیسے جمپ مار رہی ہو، اور سلیم یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ میں اس راستے سے خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں۔ ڈرائیور ان کا ایک فیملی کا فرد تھا اور اس سچویشن کو سمجھ چکا تھا، تو وہ تو اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا، تو گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ چلا رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ویرانے سے نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس چیز سے ناواقف تھا کہ پیچھے اس کے کوئی ڈاکو لگے ہیں، چور لگے ہیں، کوئی جانور لگے ہیں یا کیا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے پیچھے۔ یہاں تک کہ گاڑی چلتی رہی اور بالکل خاموشی رہی، اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور چلتے چلتے جب اس ایریے میں داخل ہوئے جہاں پہ ویرانہ ختم ہو گیا تھا اور آبادی شروع ہو گئی تھی، تب سلیم نے پیچھے سے آواز دی اب بے شک گاڑی آہستہ کر لو، کیونکہ گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی چیز اگر اس کے سامنے آ جاتی تو انتہائی برا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ ڈرائیور بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا، شاید اس کو اندازہ تھا کہ بھیانک صورتحال ہے، اور سلیم نے بیٹھتے جس طرح کہا تھا بھاگو تیز چلاؤ، تو وہ بہت ہی تیز چلا رہا تھا، وہ بھی کچے راستے پہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی دھکا بھی آ سکتا ہے، کھڈا بھی آ سکتا ہے۔ اور جب وہ آبادی کے قریب پہنچے اور آبادی شروع ہو گئی تو اس نے کہا گاڑی سلو کر لو، تو اس نے گاڑی سلو کر لی، لیکن سوال اس نے بھی نہیں کیا۔ اور جب وہ گھر پہنچے ماں پہلے ہی پریشان تھی اور مصلی بچھا کے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماں نے جیسے اپنے بچے کو کہا اور بچے کو دیکھا تو کہا کہ میرا آج دل بہت گھبرا رہا تھا، میں آج بہت پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں میری دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، جب تک تم نہیں آئے تھے میں شدید پریشانی میں تھی۔ تو اس نے کہا میں ماں کو بتاؤں گا تو ماں اور شدید پریشان ہو جائے گی۔ اس نے کہا ماں کچھ نہیں ہوا، اور بات ماں سے چھپا گیا۔ سلیم صاحب کہتے ہیں جنہوں نے مجھے سٹوری سینڈ کی ہے کہ میں نے ماں کو اس وقت اس لیے نہیں بتایا کہ میری ماں اس عمر میں ہے، شدید گھبرا جائے گی اور ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے جانے ہی نہ دے، یا ہو سکتا ہے میں جب کبھی بھی جاؤں گا اس کے دل پہ اور کیا گزرے گی۔ لیکن ایک بات اس کے ذہن میں تھی جو اس نے گاڑی سے اترتے ہی ڈرائیور کو کہا تھا کوئی بھی بات کسی سے مت کرنا۔ فرما بردار ڈرائیور تھا، فیملی کا حصہ تھا، اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا اور خاموشی کے ساتھ وہ بھی جا کے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ رات ساری سلیم کہتا ہے میں سو نہیں سکا، شدید پریشان رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنا نارمل بیہیو کیا اور اس طرح فیل کروایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔
ڈرائیور بھی بے چین تھا کہ سلیم صاحب شاید خود ہی مجھ سے رات والے واقعے کا ذکر کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی عجیب سا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ صاحب کبھی اتنی دیر نہیں لگاتے، جب کہہ کے گئے تھے میں فوراً آ جاؤں گا، اور واپسی بھی اس طرح بھاگتے ہوئے آئے تو بے چین تھے کہ سلیم مجھ سے بات کرے۔ تو سلیم نے اس کو بلایا، جب وہ گھر سے باہر دفتر کے لیے نکلے، آفس کے لیے، تو اس نے کہا رات جو بھی ہوا کسی سے کبھی ذکر مت کرنا، بس ایک بات یاد رکھنا، وہ جو راستے میں کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ جنات میں سے تھی، اور جس گھر کی طرف مجھے لے کے گئی تھی اس کے اندر جو اس کے بچے تھے وہ انسان کے نہیں، وہ جن کے بچے تھے۔ اسی وقت ڈرائیور بولا کہ سر جس وقت آپ گئے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی عجیب سی ہو گئی تھی، میں خود بھی عجیب سا ہو گیا تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کے اب آخری لمحے جب میں نے دیکھا 1 گھنٹہ ہو گیا آپ نہیں آ رہے، تو پھر میں اب آپ کے پیچھے آنے لگا تھا کہ میری نگاہ پڑی آپ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری جان اس لیے بچا لی کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور میرا شاید کوئی نیک عمل جو میں نے کیا تھا وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ماں باپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ وہ بزرگ ہیں، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، بہت زیادہ ڈر جائیں گے، بہت زیادہ فکر مند ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کبھی بھی لیٹ آئے نہیں ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جب کہیں بھی جاتے ہیں جلدی واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ لیٹ ہو گئے تھے، تو اب میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی بھی ہم لیٹ نائٹ واپس نہیں آئیں گے، ٹائم پہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک برا حادثہ تھا، میں بھی اس کو بھلانے کی کوشش کروں گا، اور تم بھی یہی سوچنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ڈرائیور اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اس کا جو باس ہے اس کا وہ ایک شریف انسان ہے، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو اس نے کہا سر مجھے بھی اندازہ تھا اس عورت کے رکنے، اس جگہ پہ جب میں اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ بات میرے بھی دل میں آئی تھی، میں اس کو آپ سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ سر اس کو نہ بٹھائیں، کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سے خیال آ رہے تھے، لیکن میں کہہ نہیں سکا۔ آپ نے فوراً اس کو کہہ دیا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئی، ورنہ میرا دل نہیں مان رہا تھا اس کو بٹھائیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں زندگی میں میں نے بھرپور کوشش کی کبھی بھی میرا رات کو آنا نہ ہو۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوتا تھا جہاں پہ واپسی پہ رات ہو سکتی تھی تو میں جلدی جاتا اور پھر جلدی واپس آ جاتا، لیٹ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں بتائی، پھر وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن یہ بات میرے دل کے اندر ہی رہی۔ اب کبھی بھی جب یاد کرتا ہوں تو ایک بات آج بھی سوچتا ہوں، وہ جو بچے میں نے دیکھے تھے چھوٹے سے قد کے تھے، میکسیمم وہ کہتا ہے ان کی ہائٹ ہوگی 2 فٹ سے بھی وہ چھوٹے قد کے تھے، 1.25 فٹ کے ہوں گے۔ بال ان کے ایک جو فٹ بال ہم کھیلتے ہیں فٹ بال اتنا ان کا سر تھا، بھاری بڑا تھا، شاید اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہو۔ اندر جو چیز بھی دیا جل رہا تھا یا لالٹین جل رہا تھا جس کی روشنی کافی زیادہ تھی، کہ میں یہ کلیئر دیکھا تھا کہ وہ فٹ بال کے سر والے جو تھے، بڑی بڑی 2 ان کی آنکھیں تھیں جو دور سے مجھے نظر آ رہی تھی، ناک بہت باریک سا ایک چھوٹا سا ناک تھا، اور جو ان کا منہ تھا وہ گول سا تھا، انسان کا ایسے لمبا سا منہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا گول سا چھوٹا سا منہ تھا، اور جب ایسے گول سا ہی منہ کھولتے تھے، ایسے منہ نہیں کھولتے تھے، گول سے ہی منہ کھولتے تھے، تو وہ پورا ہاتھ ان کے منہ کے اندر چلا جاتا تھا، اور وہ عجیب سے انداز میں اس کو چباتے تھے، کڑک کڑک کی عجیب سی ایک آواز آتی تھی، اور تھوڑی دیر وہ چباتے تھے اور وہ اندر لے جاتے تھے۔ اس منظر، اس بھیانک منظر کو میں آج تک نہیں بھول سکتا، کہ جس طرح وہ بچے، اور ان کی آنکھیں، وہ کہہ رہا ہے وہ ایسے جھپک نہیں رہے تھے، ان کی آنکھیں صرف عورت کو دیکھے جا رہی تھیں، وہ فٹ بال والے بچے صرف اس عورت کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے، یا صرف اس ہاتھ کو دیکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے اس ہاتھ کو دیکھتے تھے، اس کے بعد عورت کو دیکھے جاتے تھے، اور کڑک 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 کر کے ہڈیاں چبائی جا رہے تھے انسانی ہاتھوں کی، پاؤں کی۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ دل تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے اندر اتنی کہاں سے ہمت ہے کہ اتنی دیر میں کھڑا رہا، اصل میں کہتے ہیں میں بت سا بن گیا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ وہ ہاتھ کھاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اس طرح دوسرے بچے کو بھی کھاتے دیکھا، تو میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے سے ہٹ چکوں۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی چیز نے باندھ دیا ہے وہاں پہ، میں اسی آنکھ جو میں نے اس لکڑی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ میں اب ہل ہی نہیں سکوں گا، ورنہ ایک منظر کے بعد تو مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں بت سا بن گیا تھا، تبھی میں اتنی دیر وہاں پہ وہ دیکھتا رہا، ہاتھ بھی دیکھتا رہا، پاؤں بھی دیکھتا رہا، اور وہ جو دل نکال رہی تھی آخری لمحے، جس وقت اس نے دل نکالا تو اس وقت ایک لمحے کو میرے اندر ایک طاقت آئی، ایک ہمت آئی، میری ماں کی دعائیں جو اس وقت وہ بیٹھی کر رہی تھی آئی، کہ میں نے کہا یا اللہ میری مدد فرما۔ بس وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جو میں بت بن کے کھڑا ہوا تھا اور ہل نہیں پا رہا تھا، کانپ رہا تھا، بس اس لمحے میرے اندر طاقت آئی، اور جب میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری مدد فرما، تو بس وہ لمحہ تھا
جب میں نے اپنے آپ کو ایسے لگا کہ اس جگہ سے میں ہل پا رہا ہوں، پھر میں بھاگا ہوں وہاں سے۔ تو یہ کہانی جب میں نے سنی تو مجھے خود بھی عجیب سا لگا، بڑی خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے بھیجی۔ انہوں نے کہا جی یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو میں آپ کی سٹوریز کو سنتا ہوں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بچے ہیں، میری فیملی ہے، میں نے کبھی ان کو بھی نہیں بتایا، لیکن پرانی بات ہے، آپ کی سٹوری سنتے سنتے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا آپ کو آج بتا ہی دوں، جو میرے اندر راز تھا اس راز کو نکال ہی دوں۔ تو جی ڈھیر ساری پیار سلیم صاحب، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور مزہ آیا آپ کی سٹوری سن کے۔ میں دوسروں سے بھی کہوں گا جی آپ لوگ بھی اپنی سٹوری جو ہے مجھے mmtvraz@gmail.com mmtvraz@gmail.com یہ میرا میلنگ ایڈریس ہے، اس پہ مجھے سینڈ کیجئے، لکھ کے سینڈ کیجئے یا وائس میسج کیجئے، اور میرا واٹس اپ کا جو نمبر ہے 0092، مطلب پاکستان سے جو باہر والے ہیں وہ پاکستان کا کوڈ ملائیں گے، پلس جمع یعنی +923136655500۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، +923136655500۔ اور جو پاکستان میں ہیں وہ 92 نہیں ملائیں گے، ڈائریکٹ نمبر ملائیں گے 031366655500۔ جو نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پہ بھی یہ میرے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، ابھی بھی میں نے جو لاسٹ سٹوری سنائی تھی اس میں مجھے بڑا مشکل ہوئی تھی، جو بہن نے کہانی اپنی بھیجی تھی اس میں انہوں نے ایک دو منٹ کے کلپ بنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ اگر آپ وائس ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ جو ہوتی ہے آپشن، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے ایک ہی کلپ بنانا ہے، یعنی کہ اس کو دبا کے رکھیں گے انگوٹھے سے 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ 10 منٹ جتنے منٹ کا بھی کلپ بنانا ہے، ایک کلپ بنانا ہے، 2 3 کلپ نہیں بنانے، ورنہ مشکل ہوتی ہے پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا۔ انہوں نے تو کوئی 20 کلپ بنا کے بھیجے تھے، اس لیے میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ پلیز ایک ہی کلپ بھیجا کریں۔ اور دوسری بات، جب تک میں آپ کی کہانی سنا نہ دوں، پروگرام میں ایڈ نہ کر دوں، آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ جب آپ کی کہانی پروگرام میں شامل ہو جائے اس کے بعد بے شک آپ ڈیلیٹ کر دیجئے گا۔ آج کی سٹوری امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک اور زبردست سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔